अगर आपने अपना मुस्तकबिल बदलना है ना, तो आपको अपनी सुबह को बदलना होगा, आपको अपनी सुबह की रूटीन को बदलना होगा। क्योंकि सुबह वो वाहिद चीज़ है जो ये बात बताती है आपको, या जिससे ये फैसला होता है कि आपका पूरा दिन कैसा गुजरेगा। आया आप अपने उस दिन में कुछ प्रोडक्टिव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो सुबह की इस रूटीन के हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी 20+20+20 रूल, और ये क्या है ये आपको बताऊंगी। और अगर आपने इस रूल से फ़ायदा उठा लिया तो यकीन कीजिए आप अपने पूरे दिन से फ़ायदा उठा सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अपनी सुबह की रूटीन के हवाले से ना मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ काफ़ी वीडियोस डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें आप लोगों को बड़ा फ़ायदा हो। और आप लोगों ने कहा कि जी आप ही हमने भी इस तरह से अपनी सुबह की रूटीन चेंज की, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आई। तो आज की वीडियो आप समझ लें कि उसी का नेक्स्ट पार्ट मैं बना रही हूँ, और आप लोगों को बताऊँगी किस तरह से सुबह में सिर्फ 3 तब्दीलियाँ ला के आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में वो काम कर सकती हैं जो आप करना चाह रही हैं लेकिन आप कर नहीं पा रही। तो जनाब चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने सुबह जल्दी उठना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप रात में जल्दी सोएं। देखिए, निज़ाम कुदरत है वो, आप लोगों ने सुना होगा ना कि अल्लाह पाक जो रिस्क की तकसीम है ना वो सुबह सवेरे करता है। सुबह सवेरे हर इंसान का रिस्क जो है ना उसको पहुंचा दिया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, दिन चढ़े तक सोते रहते हैं। तो जो रिस्क बंटने का टाइम होता है ना, उस टाइम तो आप ख्वाबे गफलत में थे, तो अब आपको क्या मिलेगा जनाब। तो सुबह सुबह उठें, अल्लाह ताला की तकसीम से फ़ायदा उठाएं उस टाइम पे उठ के। तो सबसे पहले आपने अपनी रूटीन सेट करनी है, सुबह सवेरे उठने की आदत डालिए। तो मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है, अब तो वैसे भी फजर की नमाज का टाइम भी लेट हो जाएगा। तो बस आपने आदत ये डालनी है कि आप सुबह फजर के टाइम पे उठें। देखें, सुबह सुबह जो है ना वो एक तो इतना अच्छा टाइम होता है ना, इतना पुरसुकून। आप टाइम से उठें, आप अपनी फजर की नमाज अदा करें, उसके बाद आप अपने अज़कार कीजिए, उसके बाद अपने दिन स्टार्ट करें। आपका दिन बहुत खूबसूरत गुजरेगा। और सुबह के टाइम में ना बरकत भी बहुत होती है, इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। जब आप दिन चढ़े तक सोते रहते हैं ना, या ऐसा करते हैं कि बच्चों को स्कूल भेज दिया, हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया, उसके बाद आप सो गए, आपके दिन की बरकत ख़त्म हो जाती है। सुबह के टाइम में इतनी बरकत होती है, आप उसमें अपने पूरे दिन का 80% काम कर सकते हैं अगर आप सुबह में उठ जाएं। ये चीज़ मैंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है। मुझे भी पहले बहुत देर तक सोने की आदत थी, और मैं भी बच्चों को स्कूल भेज के और सो जाती थी। लेकिन अब मैंने अपनी रूटीन को चेंज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी सेटिस्फाइड हूँ अपनी रूटीन से। और मैं एक्स्ट्रा जो मेरे टारगेट्स होते हैं मैं वो भी अचीव कर लेती हूँ। सो सबसे पहली चीज़ जो आपने चेंज करनी है वो है जनाब अपने स्लीपिंग पैटर्न, यानी अपने सोने की अपने रूटीन को चेंज करना है। रात को टाइम से सोइए, सुबह को जल्दी उठिए, फिर देखें आपके दिन में कितना फ़र्क पड़ता है, आपकी टाइम में कितनी बरकत आ जाती है। जो हम लोग कहते हैं ना, वक्त नहीं है कहीं जाने का, किससे मिलने का, आने जाने का, किसी काम का टाइम नहीं है। तो जनाब टाइम हमारे पास वही 24 घंटे हैं, लेकिन हमने वक्त की जो बरकत है ना वो हमने खुद ख़त्म कर ली है। क्योंकि हमने अपने स्लीपिंग पैटर्न्स, अपने खाने के पैटर्न, हमने सब चीज़ें बदल दी हैं, हमने सब चीज़ें ऊपर नीचे कर दी हैं। कोई चीज़ रूटीन में नहीं रही, और जब रूटीन में नहीं रहती ना तो बरकत तो उसमें से ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी। अच्छा जनाब, अब चलते हैं अपने रूल की तरफ। जो मैंने आपको शुरू में कहा था ना, आपको एक रूल बताऊंगी 20+20+20 का। वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखें, सुबह का 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, फर्स्ट 20 मिनट्स आपने रखने हैं नमाज के लिए और अज़कार के लिए। ठीक है, ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं। नमाज के साथ आपने जो भी आपके अज़कार हैं सुबह के मॉर्निंग, वो आप ज़रूर कीजिए। ठीक है, देखें बरकत तो तभी आएगी ना जब आप अल्लाह के साथ लौ लगाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी नमाज है, मस्ट है। सुबह फजर की नमाज़ पढ़िए, उसके बाद जो आप अज़कार करती हैं, कोई आप सूरह पढ़ने की आपको आदत है उस टाइम पे, कोई तस्बीहात हैं आपकी, वो ज़रूर कीजिए। ठीक है, फर्स्ट 20 मिनट्स आपने इसको देने। और यकीन कीजिए अगर आप इसको अपनी लाइफ में लाजमी तौर पर शामिल कर लेती हैं ना, आपको अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट स्टेप पे ही चेंज नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, आपको लगेगा कि आपके दिल में सुकून आ रहा है। सुबह सुबह का टाइम मैं कहती हूँ इतना कोई खूबसूरत टाइम होता है ना, उस टाइम पे जो आपको नमाज़ पढ़ने का, इबादत करने का मज़ा आता है ना, उसकी कोई मिसाल नहीं है। उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि सुकून आपके अंदर तक उतरता जा रहा है। और अब वही बात, मौसम इतना खूबसूरत होने वाला है ना आगे जाके, कि उस टाइम पर जब आप अकेले बैठ के खामोशी में इबादत करेंगे ना, यकीन कीजिए आपको लगेगा कि आप बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए हैं। आपको लगेगा आपके ज़िंदगी में कोई मसाइल हैं ही नहीं। आपको लगेगा कि अल्लाह पाक मेरी इस वक्त इतने करीब से सुन रहा है, तो मेरे मसले तो हल होने में टाइम ही नहीं लगेगा, मेरे तो फटाफट हल हो जाएंगे, और इंशाल्लाह हल होंगे। अच्छा जी, चलते हैं अब नेक्स्ट 20 मिनट्स की तरफ। अगले 20 मिनट आपने क्या करना है? अगले 20 मिनट जनाब आपने करनी है एक्सरसाइज। एक फ्रेश स्टार्ट लीजिए, एक अच्छी हवा में एक्सरसाइज कीजिए, फ्रेश एयर इनहेल कीजिए, अपने अंदर लेके जाएं।
گہرے گہرے سانس لیں، لمبے لمبے سانس لیں. اگر آپ کے پاس ارد گرد کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اچھی گرینری ہے، آپ کے گھر میں لان ہے، اچھا لان نہیں بھی ہے، چلیں پودے آپ نے لگائے ہوئے ہیں گھر میں، آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتی، گھر سے باہر نہیں ہے ایسی جگہ جہاں پہ آپ جا کے واک کر سکیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اپنے گھر کی چھت پہ، اپنے گھر کی ٹیرس پہ واک کر لیجئے، ایک ہلکی پھلکی سی ایکسرسائز کر لیجئے. کوئی ایکسرسائز آپ کرتی ہیں ریپیٹ، اسے کر لیجئے، نہیں تو واک بیسٹ ہے، وہ کریں. اور وہی بات کہ اگر گرینری آس پاس نہیں ہے، آپ نے گھر میں کوئی پودے بھی لگائے ہوئے نا، آپ تھوڑا ٹائم اگر ان پودوں کے پاس بھی جا کے کھڑی ہو جائیں گی نا یا بیٹھ جائیں گی تو آپ کو فریشنس کا احساس ہوگا. سو وہ فریش فیلنگ لینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جناب کہ نیکسٹ 20 منٹس آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ صبح صبح کے ٹائم میں اگر آپ کریں گی نا تو آپ کو لگے گا کہ آپ بہت چاقو چوبند ہیں، آپ اپنے آپ کو بہت ڈسپلن بھی فیل کریں گے. میں آپ کو بتاؤں، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو فریش فیل کرتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہیلدی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ ڈسپلن بھی فیل کریں گے. آپ کو لگے گا کہ آپ کی زندگی جو ہے نا کسی پراپر ٹریک پہ جا رہی ہے. اچھا جی، اب چلتے ہیں گھنٹے کے آخری 20 منٹ کی طرف. آخری 20 منٹ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آخری 20 منٹ جناب آپ نے پرسکون ہو کے بیٹھ جانا ہے گھر کے کسی ایسے کونے میں جو آپ کا بڑا پسندیدہ کونا ہوتے ہیں نا، ایسی جگہ جہاں پہ بیٹھ کے انسان بڑا اپنے آپ کو پرسکون اور ریلیکس فیل کرتا ہے. وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں اور پھر جا کے سوچیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنی گروتھ کے لیے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے مینٹل پیس کے لیے. آج ایسے کون سے کام ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. اچھا، اس میں نے ایک اور چیز ایڈ آن کر دوں، خدا کا واسطہ ہے جو صبح صبح خالی پیٹ چائے پینے کی عادت ہے نا، اس کو چھوڑ دیں. ویسے مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا کہ لوگ صبح صبح اٹھ کے کیسے چائے پی لیتے ہیں. میں بالکل نہیں پی سکتی. یقین کیجئے میں نے پورے دن میں 1 کپ چائے پینا ہوتا ہے اور وہ میں نے ناشتے کے ساتھ پینا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بغیر ناشتے کے صرف چائے پی لوں. یہ بڑی خطرناک عادت ہے. میں آپ کو بتاؤں سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ آپ نے صبح صبح اٹھ کے جو خالی پیٹ آپ نے پینا ہے نا وہ 1 گلاس پانی ہے. اور اگر آپ اس میں کچھ نہیں بھی ڈال رہے ہیں نا، بالکل نارمل آپ نے روم ٹمپریچر پہ جو پانی ہوتا ہے آپ کا پینے والا، بس آپ وہ 1 گلاس پانی پی لیجئے. یقین کریں یہ آپ کے جسم میں جا کے اتنی پازیٹیو تبدیلیاں لے کے آئے گا نا، آپ کے باڈی کو ڈیٹاکسیفائی کرے گا، آپ کا ویٹ لاس میں بھی ایون یہ آپ کی ہیلپ کر دے گا. سو ایک چیز یہ آپ نے ایڈ کرنی ہے. اچھا، جیسے میں نے آپ کو کہا نا اپنی پرسنل گروتھ پہ آپ نے توجہ دینی ہے، تو ہمارا کیا خیال ہوتا ہے کہ ہم جناب ایک چائے کا کپ لے کے بیٹھ جائیں گے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے نا اب ہم سوچیں گے دنیا جہان کے، اب ہم پلانز بنا لیں گے، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. تو آپ پلانز ضرور بنائیں، آپ انہیں ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے سوچیں، آپ نے ان پلانز پہ کس طرح سے کام کرنا ہے، آپ کے کیا گولز ہیں، آپ کے کیا ٹارگیٹس ہیں، آپ نے کس طرح سے اچیو کرنے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ چائے کا کپ آپ کے پاس رکھا ہو، اس کے بغیر بھی آپ کر سکتے ہیں. سو آپ نے یہ، اب میں نے آپ کو صبح کے پہلے گھنٹے کی پوری روٹین بتا دی کہ آپ نے فرسٹ 60 منٹس میں کیا کرنا ہے. اس کو فالو کیجئے اور پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کیسے یوں 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 فٹافٹ تبدیلی آتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جناب اٹھانا ہے ایک پیپر، ایک پین، اس پہ بیٹھ کے آپ نے لکھنا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور پھر آپ نے وہ 10 کام لکھنے ہیں جو آپ کو آج کے دن میں کرنے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے 4 کام آپ کی پرائورٹی پہ ہونے چاہیے. یہ 4 کام میں نے آج لازمی کرنے ہیں. ٹھیک ہے، وہ والے کام آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے جو آپ کو لگتے ہیں مشکل ہیں، آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ نے پہلے 4 میں رکھ لینا ہے. اگلے 6 کام آپ نے باقی لکھ لینا ہے جو بھی آپ کے کرنے والے ہیں آج کے دن میں. یقین کیجئے اس سے آپ کی روٹین ایسی سیٹ ہوگی نا، جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے پورے دن میں کرنا کیا ہے. ہم تو وہ لوگ ہیں ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا ہم نے دن میں پکانا کیا ہے، ہم اس کے لیے بیٹھ کے اپنا 1 گھنٹہ ضائع کر دیتے ہیں. اس کو کال کی، اس کو کال کی، اس سے مشورہ لیا، تم کیا پکا رہی ہو آج، تم کیا پکا رہی ہو، چلو شاید کس سے آئیڈیا مل جائے. تو خدارا یہ والی چیزیں کر کے نا اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، اپنے ٹائم کو کسی پازیٹیو کام کی طرف لے کے جائیں، کچھ ایسا کریں کہ جس سے آپ کو لگے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے. سو جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک پیپر پین لے لیں، ایک ٹو ڈو لسٹ بنائیں کہ آج کے دن میں میرے یہ کام ہے، میں نے یہ کام کرنے ہیں، یہ میری پلاننگز ہیں، اور پھر ان کو عمل کرنا شروع کر دیں ان کاموں پہ، ان چیزوں پہ کہ بس اب میں نے اسٹارٹ کر دینا ہے. تو آپ یقین کیجئے اگر آپ ایک پراپر ڈے پلان کر کے چلیں گی نا تو صبح 10 سے 11 بجے تک آپ اپنے 80% کام، جیسے میں نے کہا نا، آپ ختم کر لیں گی. اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک پورا دن ہوگا اور اس پورے دن میں آپ اپنی ایکسٹرا کام جو بھی آپ کرنا چاہ رہی ہوں کر سکتی ہیں. کسی سے آپ نے ملنے جانا ہے، کوئی باہر کا ضروری کام ہے وہ آپ کر سکتی ہیں. مطلب آپ کے پاس پلینٹی آف ٹائم ہوگا. یہ جو وقت کی کمی کا رونا ہے نا، یہ ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ڈے پلان ہی نہیں ہوا ہوتا صحیح طرح سے. اچھا، پھر خود کو نا سارا دن فریش اور ایکٹیو رکھنے کے لیے ایک اور چیز بہت ضروری ہے، وہ ہے جناب ٹائم پہ ناشتہ کرنا. دیکھیں ناشتہ کرنا نا بہت ضروری ہے. پوری رات ہی خالی مشینری ہوگی اور اس کو آپ نا صبح صبح دوبارہ چلانا شروع کر دیں تو پھر اس نے کیا کام کرنا ہے، اس نے تھک جانا ہے نا، اس نے ایگزاسٹ ہو جانا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو فیول چاہیے، ری فیولنگ اس کی ہو. تو وہ کس طرح سے ہوگی؟ وہ ہوگی آپ کے ناشتے سے. سو ایک پراپر ہیلدی ناشتہ لازمی کیجیے ڈیلی صبح میں اور پراپر ٹائم پہ کریں.
دیکھیں غلطی پتہ کہاں ہوتی ہے، جب ہم کیا کرتے ہیں صبح 6 بجے کے تو ہم اٹھے ہوئے ہیں یا 5 بجے کے اٹھے ہوئے ہیں، ناشتہ ہم کر رہے ہیں جا کے 11-12 بجے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ اسی وقت ہی ہے جب آپ نے صبح کے ٹائم پہ کر لیا. اور میں ایک بات اکثر کہتی ہوں ان خواتین کو جن کے بچے اسکول گوئنگ ہیں، ظاہر ہے وہ صبح میں تھوڑی سی اس وقت افراتفری کا شکار ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ نا اپنے ٹائم سے جس ٹائم پہ انہوں نے اپنے کام سٹارٹ کرنے ہیں نا، جیسے میں نے صبح میں کہا کہ آپ نے صبح کس طرح سے اپنی سٹارٹ کرنی ہے، تو جو آپ کے پاس ٹائم ہے نا، نماز کا ٹائم ہے، اس سے آپ اگر آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں نا، تو یقین کیجیے آپ کے کافی زیادہ کام سمجھ جاتے ہیں. سو ایک اس والے رول کو بھی اپنا لیں کہ آپ نے صبح اپنے ٹائم سے آدھا گھنٹہ پہلے کا الارم لگانا ہے اور آپ نے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے. اور ناشتے کی ایک اور ٹپ بتاؤں، بچوں کو ناشتہ دینے سے پہلے یا بچوں کو جو آپ نے بچوں کا کام سٹارٹ کرنے اس سے آپ 30 منٹس بیفور اپنا ناشتہ کر لیجیے، اس کے بعد آپ بچوں کو کرائیں. یقین کیجیے آپ کی روٹین اتنی زبردست بن جائے گی نا کہ آپ کو یہ جو ہم کہتے ہیں نا ویٹ لاس نہیں ہو رہا، بڑی مشکل ہے، یا میں سارا دن تھکی تھکی رہتی ہوں اور سر میں درد رہتا ہے جناب، یہ اس قسم کے مسائل ہیں، یہ سب آپ کے ختم ہو جائیں گے. ان مسائل کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا، وہ ہم لوگوں کے پراپر ٹائمنگز نہ ہونا، ہم لوگوں کا پراپر ٹائم ٹیبل نہ ہونا ہے. سو اپنی لائف کو ایک پراپر روٹین میں لے کے آئیں، ایک پراپر ٹائم ٹیبل کے ساتھ لے کے چلیں. ذہنی سکون کے لیے آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا کشٹ اٹھانا پڑے گا، تھوڑی سی محنت آپ کو اپنے لیے کرنی پڑے گی، لیکن یقین کیجیے ایک بار آپ کی روٹین سیٹ ہو گئی نا، تو آپ ذہنی طور پہ بھی پرسکون ہو جائیں گے اور آپ فریش بھی دکھنا شروع ہو جائیں گی. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. چینل پہ نئے تو پلیز چینل سبسکرائب کر کے جائے گا. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک نئے ویڈیو کے ساتھ آئیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.